حامدا و مسلما و مسلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ عنوان نمبر 12 عبادت ہی یقین تک پہنچنے کی منزل ہے، اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے آغاز میں ارشاد کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کا جو معنی ہے، عبادت کا معنی ہے اطاعت بالخضوع، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب عبادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک بزرگ کا قول یہ ہے کہ عبادت اس چیز میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس مفلسی ہوگی، یعنی غربت ہوگی اور دولت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کے پاس مفلسی ہوگی، دولت نہیں ہوگی، تو پھر آپ میں تکبر آنے کا اندیشہ نہیں ہے، آپ متکبر نہیں ہو سکتے۔ اور عبادت آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب عبادت کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اعتقادی عبادت، نمبر 2 قلبی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت، اور نمبر 4 قولی عبادت، اور نمبر 5 آپ بدنی عبادت لے لیں۔ اب یہ اعتقادی جو عبادت ہے کہ آپ عبادت اس عقیدے کے ساتھ کریں، اللہ رب العزت کی ذات پہ پختہ عقیدہ رکھ کے، اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کو اعتقادی عبادت کہتے ہیں۔ قلبی عبادت کہ آپ کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، آپ جو بھی کام کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کی ادائیگی کریں، عمرے کی ادائیگی کریں، تو خلوص سے نیت کے ساتھ اور پورے دل کے ملاؤ کے ساتھ کریں۔ اور جو ہے بدنی عبادت کہ آپ کا جسم جو بھی کام کرے اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ اگر اپنے پاؤں سے چل کے جا رہے ہیں، اگر آپ یہی نیکی کی طرف چل کے جا رہے ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے چل کے جا رہے ہیں، ظلم سے روکنے کے لیے چل کے جا رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے چل کے جا رہے ہیں، علم کے حصول کے لیے چل کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاؤں کی عبادت ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے اور آپ ترازو کا ناپ تول پورا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ آپ کے ہاتھوں کی عبادت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کے کانوں کی عبادت ہے کہ آپ اپنے کانوں سے وہ سنتے ہیں جو اللہ رب العزت کی خواہش ہے، اور وہ نہیں سنتے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو یہ آپ کے کانوں کی عبادت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کے منہ کی عبادت ہے کہ آپ وہ بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اور وہ نہیں بولتے جو اللہ نہیں چاہتا، تو یہ آپ کے منہ کی اور زبان کی عبادت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کے ناک کی عبادت ہے، آپ وہ سونگھتے ہیں جو اللہ رب العزت کی خواہش ہے، آپ اچھی خوشبو سونگھے، اور ان چیزوں سے رکتے ہیں، شراب کی سمیل ہے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، تو یہ آپ کے ناک کی عبادت ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کی آنکھوں کی عبادت ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، تو یہ آپ کی آنکھوں کی عبادت ہو جائے گی، اور ان چیزوں سے رکتے ہیں جن سے میرا رب روکتا ہے، تو یہ آپ کی آنکھوں کی عبادت ہو جائے گی۔ اس طرح مالی عبادت کیا ہے؟ مالی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تو یہ آپ کی مالی عبادت ہے۔ یہ آپ کا مال وہ مال ہے جو آپ آگے بھیج رہے ہیں اور قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔
اب اعتقادی بھی ہوگی، قلبی بھی ہوگی، اور بدنی بھی ہوگی، اور مالی بھی ہوگی، اور آپ قولی بات وہ ساری اس کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ اور عبادت 3 وجہ سے بندہ کر سکتا ہے: اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے ڈر کے، اور اللہ کی بارگاہ سے امید لگا کر۔ آپ تھوڑا سا ذرا معاشرے کو دیکھیں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو علم وہ پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، یا انگلش کا پڑھ رہا ہے، ریاضی کا پڑھ رہا ہے، یا بیالوجی پڑھ رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے مشن سے محبت ہوگی، تو وہ مشن میں محبت کے ساتھ، وارفتی کے ساتھ پڑھے گا۔ دوسری چیز اللہ کا استاد کا ڈر ہوگا، ماں باپ کا ڈر ہوگا کہ اگر میں فیل ہو گیا، میرے اچھے ریمارکس نہ آئے تو یہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے امید کے ساتھ کہ میں پڑھ کے اتنی ترقی کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو ہر پہلو میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی عبادت ہے یہ بھی 3 وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1، بندے کو اپنے رب سے پیار ہو جائے، اور جب کسی سے پیار ہو جائے نا تو پھر جو کام اس کو پیارا ہو وہ کرنا چاہیے، جو کام اس کو پیارا نہ ہو اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کا خوف۔ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تبھی بندہ بڑی عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ کے ڈر کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، میں 2 بیان کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کیا گیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اور اللہ کے ڈر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے پوری مخلوق اس سے ڈر جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے امید کے ساتھ، کہ اس امید کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا کہ میری عبادت انشاءاللہ قبول ہوگی اور اس کا مجھے نفع ملے گا اور رب کا قرب حاصل ہوگا۔ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے۔ صوفیاء جو ہیں یہ جنت کے لالچ میں اور جہنم سے ڈر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لے کے جا رہی تھی، آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس سے کیا کرنا؟ میں پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور انگارے سے جنت کو جلا دوں گی۔ کیوں؟ کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں جنت کے طالب بن کے، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں جہنم سے ڈر کے۔ مخلوق کے لالچ میں، مخلوق سے ڈر کے عبادت کر رہی ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ تو امید کیا ہونی چاہیے؟ کہ رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ دیکھنا ایک بندہ ایم اے ہے، وہ بی اے بھی ہے، وہ ایف اے بھی ہے، وہ میٹرک بھی ہے، وہ مڈل بھی ہے، وہ پرائمری بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پرائمری ہے وہ سب کچھ ہے۔ تو جس بندے کو رب بھی مل گیا اس کو پھر رسول اللہ بھی مل گئے، اس کو جنت بھی مل گئی اور اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو یہ تھا عبادت کے متعلق کچھ مفہوم جو آپ سے عرض کیا۔ اور عبادت کب تک کرنی چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو یا رب کی اتنی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اس کے 2 عنوان ہیں۔ یقین سے مراد موت بھی ہے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو یقین آ جائے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔